اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب آقای رضا عباس خوب هستی شما؟ بله خوبی؟ آقا السلام علیکم. ہیلو سکینه سلام خوب هستی شما؟ بله آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح شما بخیر. من بخیر. انشاءالله روز پربرکتی داشته باشید. انشاءالله شما هم روزه پربرکتی داشته باشید. ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا آنها هم خوب است. خوش میگذره؟ خوش میگذاریم. داری چی کار میکنی؟ من دارم درس گوش میدهم. شما صبحانه خوردی؟ نه آقا من امروز روزه گرفتم. ممنون. خدا بله نگهدار شما و انشاءالله خدا قبول کنه. ممنون آقا الهی. آقای شریف شما خوب هستی؟ بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خوش میگذاره؟ بله خوش میگذره. آقای غلام علی شما خوب هستی؟ بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم. شما برای فردا آماده هستی برای امتحان؟ بله آماده هستم. بله همه شما آماده هستید؟ آقای شریف، ساجد، رضا عباس، بله چراغ، سکینه، یوسف آماده هستی برای فردا؟ بله آقا. انشاءالله موفق باشید. خب غلام علی صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه نان و چای خوردم. شما بله خیلی خوب. شما صبحانه خوردی؟ بله من صبحانه خوردم. بله آقای علی اصغر شما خوب هستی؟ بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ منم خوبم. خوش میگذره؟ بله خوش می‌گذره. بله شما بفرمایید صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه چای نان خوردم. شما چی خوردی؟ من آملت خوردم. بله امروز ما میخوانیم بیشتر بدانیم. بیشتر متوجه هستید همه شما؟ بیشتر بدانیم. فروتنی ما دیروز چه خواندیم؟ ما دیروز این نکته ها خواندیم. چی نکته بود؟ شما نکته شماره یک پیشوند هم. پیشوند یعنی ہم کے بارے میں پڑھا ہم نے. ہم کلاس، ہم حجرے، ہم شہری، ہم سایے، ہم وطن، ہم سفر، ہم راہ. این ہم چیز ہم ان پیشواند است کہ برسر اسم می آید. اسم کے شروع میں آتا ہے و تبدیل به صفت می کند اور اسے صفت میں بدل دیتا ہے. همین بود. ببین نگاه کن در اول بعضی از اسمها بعض اسما کے شروع میں ہم آورده می شود به آن پیشوند. اس ہم کو پیشوند گفته می شود و اسم را و این هم اسم کو تبدیل به صفت می کند، صفت میں بدل دیتا ہے. ہم کلاسی. نکته شماره دو چه خواندیم؟ اجزای جمله. اجزای جمله شماره دو خواندیم. چون اجزای جمله بله کم سے کم جملہ جو مل کے بنتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. وہ ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا اس کتاب کے. کیا پڑھا تھا کہ نہاد اور فعل سے مل کے بنتا ہے سب سے چھوٹا جملہ. اجزائے جملہ جو ہے کم سے کم جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، فعل نہاد اور فعل. لیکن کبھی کبھی ان کے علاوہ ایک مسند، نہاد، مسند، فعل، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. امروز بیشتر بیدانی. بیشتر بیدانی. تواضع فروتنی. تواضع فروتنی. فروتنی یعنی ہم تواضع. فروتنی یعنی ہمار تواضع.
बुजुर्गी व आकाई इंसान, इंसान की बुजुर्गी और उसकी आकाई बुजुर्गी, ठीक है। बा परहीज रजाइलु बदीहा, परहीज इंसान की बुजुर्गी किस चीज में है? बा परहीज अज रजाइल, रजाइल रजीलत की जमा है, पस्ती, पस्ती से परहेज, पस्तियों से, और बदीहा बुराइयों से, ठीक है। हेलो भले आगा जी, इंसान की बुजुर्गी और उसकी आकाई जो है वो किस चीज में है? रजाइल, पस्तियों से परहेज और बुराइयों से परहेज, और तहसील फजाइल खूबिया, अच्छाइयां, फजीलतें और अच्छाइयों को हासिल करने में है। बेदस्त मियायत इन चीजों के जरिए से हासिल होती है। इंसान की जो बुजुर्गी और आकाई है, इंसान की जो बुजुर्गी और आकाई है वो ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती कैसे खुद ब खुद, ठीक है, ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती इंसान को बुजुर्गी, बल्कि किस चीज से? पस्ती और बुराइयों से, पस्तियों से और बुराइयों से परहेज, और अच्छाइयां और फजीलतों को कस्ब करने से हासिल होती है। बेदस्त में आया यानी हासिल होती है। मुतवज्जह शुदीद हमें ये शुमा भले आगा भले निगाह कुनीत। मरहूम मुल्ला अहमद मुकद्दस अर्दबेली, मरहूम मुल्ला, मुल्ला कहते हैं बहुत पढ़े लिखे को, अहमद, मुल्ला अहमद मुकद्दस अर्दबेली, क्या नाम था उनका? अहमद, जिनको मुकद्दस अर्दबेली के नाम से जानते हैं। आरिफ थे ये, मुकद्दस अर्दबेली बहुत बड़े आरिफ थे ये। आरिफ जानते हैं किसे कहते हैं? आगा जो इल्म में बहुत ज्यादा होता है। नहीं, आरिफ का मतलब ये है कि जो इतने अपने आप को सैर सलूक में इतना आगे बढ़ा लेते हैं कि वो चलते पड़ते इंसानों की बरज़खी सूरतें तक देख लेते हैं कि इंसान बरज़ख में कैसा होगा। मैंने दरस अखलाक में बताया था कि इंसान दूसरों की न सही लेकिन अपने आप को देख सकता है, लेकिन अपने आप को भी इंसान आमाल को देख सकता है, सूरत नहीं देख सकता ना। सूरत तो वो, ये आरिफ जो होते हैं इतना अपने आप को इन्होंने कहते हैं सधाया होता है, अल्लाह के लिए रजिए होते हैं कि अब वो, अभी आप यहां बैठे इंडिया में और अभी वो जो है मिनटों सेकंडों में तैयलर्स के जरिए से ईरान पहुंच गए, मिनटों सेकंडों में, अभी तो आप यहां देखा वहां पहुंच गए। ऐसा होते हैं ये लोग। जैसे आयतुल्लाह बहजत के बारे में सुनते हैं भले आगा जी, ये आरिफ होते हैं। वो आरिफ यानी जो दूसरों की सूरतें देख लेते हैं और पेशन गोइयत तक कर देते हैं कि ये होने वाला, ये सब उन्हें दिखता है। फिर हकीकत जो दुनियावी जो पर्दे बांधती पर्दे इंसान की आंखों के सामने पड़े हुए हैं, उनकी आंखों से हटे हुए होते हैं। वो इतना अपने आप को उन्होंने नेक और अल्लाह वाला बना लिया होता है कि अब उन्हें सब दिखता है। अब जैसे जिस तरीके से हमें आग से बचते हैं ना हम, या कोई मुर्दार से हम कैसे बचते हैं, लेकिन गीबत करने से नहीं बच पाते। क्यों? क्योंकि हमें हकीकत नहीं दिख रही गीबत की, उन्हें दिखती है कि गीबत यानी मुर्दार का गोश्त सामने कैसा मुर्दार का गोश्त देख के हमें घिन आ जाती है, ऐसे उन्हें गीबत से घिन आ जाती है। आरिफ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये हम बन सकते हैं ऐसा, लेकिन हमें अल्लाह के लिए जीना पड़ेगा। वाजिब वो हराम चीजें तो छोड़े, मकरूहात तक छोड़नी पड़ती हैं, और क्या 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 करना पड़ता है। तो ये मरहूम मुल्ला अहमद मुकद्दस अर्दबेली, ये कियास उलमाए बुजुर्गूद, ये कियास देखिए, ये कियास याद है सकीना, ये कियास उलमाए बुजुर्ग। देखिए ये कियास के बाद याद है ना कि मैंने बताया था जमा आता है, ये कियास तलब हाई जामितुल मुस्तफा हस्ताम, ये कियास तलब हाई हौज़े इल्मिया करी हस्ताम। देखिए उलमा आलिम की जमा, ये कियास उलमाए बुजुर्गूद, बुजुर्ग उलमा में से एक थे ये मरहूम मुल्ला अहमद मुकद्दस अर्दबेली। नाम था मुल्ला अहमद, मशहूर थे मुकद्दस अर्दबेली के नाम से, ठीक है। उलमाए बुजुर्ग में से एक थे। ईशान बे सफरी मीरफ्त, ईशान यानी वो, ईशान यानी एहतराम के लिए ऊ का एहतराम है ईशान, याद है ना सकीना, मैं आपको बताया था ये सबको जी। ईशान बे सफरी मीरफ्त, वो एक सफर पे, सफर यानी सफर, सफरी एक सफर या नकरा है, एक सफर पर जा रहे थे या किसी सफर पे जा रहे थे। ये की हस हम सफराने ऊ
ان کے ہم سفران میں سے ایک نے ہم سفران ان کے ایک ساتھی نے، سفر کے ایک ساتھی نے، ہم سفر نے کہ پیر مردی بود کے وہ ایک پیر مرد تھا، وہ بوڑھا انسان تھا، وہ مقدس اردبیلی را نبی شناخت، وہ مقدس اردبیلی کو آقا کو نہیں جانتا تھا، وہ لہذا ازوے تقاضائے شستن لباس ہائشرہ کر آپ کے ہم سفروں میں سے، ہم سفر جو حضرات تھے ان میں سے ایک شخص جو بوڑھا تھا، جو مقدس اردبیلی کو نہیں جانتا تھا، اس نے کیا کیا؟ ازوے ان سے تقاضائے شستن لباس ہائشرہ کر، تقاضا کرنا یعنی چاہنا، شستن لباس حیاش اپنے کپڑوں کو دھونے کا تقاضا کیا، یعنی ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے کپڑے دھو دو یار۔ ہوتا ہے نا ہم سفر میں ساتھیوں میں کہ یار میرا کام کر دو، مجھ سے نہیں ہو رہا، وہ بزرگ تھے بیچارے، کپڑے میلے ہو گئے تھے، کہا میرے کپڑے دھو دو۔ تو عالم بزرگوار اور عظیم بزرگوار عالم نے تقاضا پورا قبول کر، اس کی گزارش کو، اس کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا، وہ لباس ہائشرہ اور اس کے کپڑوں کو کنارے رودخانے برد نہر کے کنارے لے گئے، وہ شست اور دھویا، شست مت پڑے گا، شست، شستن سے ماضی مطلق، شست یعنی دھو دیا۔ ہنگام تحویل لباسا، ہنگام تحویل یعنی تحویل دادن کہتے ہیں سونپنا، واپس کپڑے سونپتے وقت مردوں متوجہ شدہ لوگ متوجہ ہو گئے، وہ پورا سرزنش کردہ، اور اس بزرگ آدمی کی، بوڑھے آدمی کی سرزنش کیا، نہیں ڈانٹ پھٹکار، تو نے کیا کیا؟ اتنے بڑی شخصیت عالم دین اور اس سے کپڑے دھلوا لیے۔ وہ گفتاد لوگوں نے کہا آیا بیدانی ان شخص کی، تو جانتا ہے یہ شخص کون ہے؟ پیر مرد جواب داد، بوڑھے مرد جواب داد، نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ گفتاد لوگوں نے کہا این مرد آیت اللہ مقدس اردبیلی ہست، یہ مرد آیت اللہ مقدس اردبیلی ہے۔ پیر مرد بسیار شرمندے شد، دیکھیں شرمندہ کہتے ہیں اردو میں، ایرانی کہتے ہیں شرمندے، کیا کہتے ہیں؟ سکینہ، شارف، غلام علی، شرمندے۔ پیر مرد بسیار شرمندے شد، بزرگ آدمی بہت شرمندہ ہوا، عذر خواہی کر، عذر خواہی یعنی معذرت کی۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی نے نگاہی محبت آمیز بے او کرد، محبت سے بھری ہوئی نگاہ اس شخص کو پر کی، محبت سے بھری ہوئی نگاہی محبت آمیز، محبت بھری نگاہیں بے او کرد اس کی طرف کی، وہ فرمود اور فرمایا من کاری نہ کرتا، میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، من کاری نہ کرتا۔ خوب آیت اللہ کیا کہا؟ من کاری نہ کرتا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ حقوق برادران مومن بھائیوں کے حقوق بر یک دیگر ایک دوسرے پر بیش از این ہاست، اس سے بھی زیادہ ہے، مومن بھائیوں کے حقوق جو ہے ایک دوسرے پر جو حقوق ہے اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ آقا محسن قراتی بھی گویا، آقا محسن قراتی کہتے ہیں، آقا محسن قراتی کو جانتے ہیں، ابھی ٹی وی پہ آتے ہیں، تفسیر نور لکھی ہے جنہوں نے باحیات ہے، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے، نہیں دیکھا؟ نہیں آگا۔ آقا محسن کا تفسیر نور لکھی ہے انہوں نے، مفسر قرآن ہے اور بہت فعال یعنی پریکٹیکل انسان ہے، بہت لوگوں جا جا کے تبلیغ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ تبلیغ کے طریقے سکھاتے ہیں، کیا 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 کیا، یہ سب بہت اچھی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے۔ آغا محسن قراتی میں گویا، آغا محسن قراتی کہتے ہیں در نوفلو شاتو، کیا نام ہے اس کا؟ نوفلو شاتو ایک شخص ہے انگریز، یا انگریز ہے یا شاید کوئی اور ہے، بہرحال ادھری کا، در کیا کہتے ہیں؟ در نوفل لو شاتو، پتہ نہیں کوئی جنگ کیا ہے، اس ایسے موقع پر در خدمت امام خمینی بودا، میں امام خمینی کی خدمت میں تھا، یعنی کافی، یعنی امام کے زمانے میں بھی تھے، امام خمینی کے زمانے میں آیت اللہ قراتی اب بھی، برائے تجدید وضو بلند شدہ، میں وضو کے تجدید کے لیے، دوبارہ وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوا، بلند شدہ یعنی کھڑا ہوا، آنجا دو سیتا دست شوئی بود، وہاں پر 2-3 ٹوائلٹ تھی یا دست شوئی تھی، میں یہ کیا زہانہ کے وارث شدہ، میں ان میں سے ایک میں جو داخل ہوا، دیدم خیلی کثیفت، میں نے دیکھا بہت گندی ہو رہی تھی وہ لیٹرین،
رغبت نہ کرتا وہ صبر کرتا، میں نے شوق نہیں کیا، میں نے ہمت نہیں ہوئی وہ صبر کرتا، میں ٹھہرا کہ میں دستشوئی دوم بے روام کہ دوسری ٹوائلٹ میں جاؤں، در ان فاصلے اسی فاصلے میں متوجہ شدہ میں متوجہ ہوا کہ آقائی کے عرق چین بے سرداشت، ایک آقا جس کو سر پہ عرق چین تھی، ایک ٹوپی ہوتی ایک طرح کی، وہ سر پہ تھی ان کے، اس کنارم رد شود، میرے کنارے سے وہ رد ہوئے، چہرہ یعنی سر پہ ڈھکا ہوا تھا، وہ بہامان دستشوئی وارث شد، اور اسی دستشوئی میں وہ داخل ہو گئے کہ من رفت مودم کہ جس لیٹرین میں نہیں گیا تھا وہ اسی میں چلے گئے۔ بعد متوجہ شدہ، بعد میں متوجہ ہوا کہ امام بود، یہ تو امام خمینی ہے، امام خمینی تھے کہ در دستشوئیرہ باز کر دے، کہ در دستشوئیرہ باز کر دے، انہوں نے ٹوائلٹ کی دروازے کو کھولا، آستین و قبائش را بالا زده بود، اپنی آستین اور قبا کو اوپر کر رکھا تھا، وہ آنجارہ باشلک تمیز بھی کر، اور اس جگہ کو وہ پائپ سے صاف کر رہے تھے، وہ میشوز دھو رہے تھے، لیٹرین دھونے کھڑے ہو گئے وہ، سمجھے؟ ہلو بولے آپ جی، دیکھ رہے ہیں نوفل لو شاتو ایک شہر ہے کسی ملک کا، یہ دیکھنا ہے کہاں پہ ہے، تو آگے کراتی کہاں پر؟ در نوفل لو شاتو، نوفل لو شاتو پتہ کہاں ہے؟ فرانس میں پیرس کے نزدیک ایک گاؤں ہے، وہاں پر کیونکہ امام خمینی یاد ہے نا پیرس پہ جلاوطن جب کیا گیا تھا ایران سے، تو پہلے تو ترکیہ گئے تھے، ترکی وہاں سے نجف رہے، پھر کچھ سال، پھر وہاں سے آخر وقت میں فرانس چلے گئے تھے، پھر فرانس سے ایران آئے تھے، ابھی وہی دن چل رہے ہیں، 12 بہمن کو آئے تھے، آج 15-16 بہمن ہے، اور 22 بہمن کو ایران آزاد ہوا تھا، یاد ہے جی؟ 22 بہمن کو آزاد ہوا تھا، 12 بہمن کو امام خمینی، آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے شیو سے پلین سے اترتے ہوئے، کہ انگریز آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اتر رہے ہیں آپ، وہ فرانس سے آئے تھے، تو جب وہاں پہ تھے تو یہ آگے کراتی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نوفل لو شاتو میں امام خمینی کی خدمت میں تھا، تجدید وضو کے لیے میں بولا تو کھڑا ہوا، وہاں پر 2-3 لیٹرینیں تھی، بے ایک ازانا کے وارث شدہ، ان میں سے ایک میں جو میں داخل ہوا، دیدم میں نے دیکھا خیلی کثیفت، بہت گندی ہو رہی ہے، رغبت نہ کرتا، میرا دل نہیں کیا جانے کا اس لیٹرین میں، وہ صبر کرتا، میں ٹھہرا کہ میں دستشوئی دوم بے روام کہ دوسری ٹوائلٹ میں جاؤں گا جب نکلے گا اس میں سے کوئی انسان، تو در ان فاصلے جب میں انتظار کر رہا تھا، اسی مدت میں متوجہ شدہ میں نے دیکھا آقائی کے عرق چین میں سرداشت، ایک آقا کے جن کے سر پہ عرق چین تھا، عرق چین کہتے ہیں وہ ٹوپی نہیں ہوتی چھپڑے جیسی ٹوپی، جی جی آغا، ارے ہاں چھپڑے جیسی جو سنتی ٹوپی ہوتی ہے، پیالے جیسی، پیالہ، جی آغا، ہاں ویسی ٹوپی، ایسی دیکھیے اسکرین شاٹ پہ دکھا دوں آپ کو، ایسی ٹوپی ہے، دیکھیے، ہیلو آغا جتنے بھی ان کا نام نہیں ہے، یہ عرق چین ہے، جو ٹوپی ہے ایسی والی ٹوپی ہوتی ہے عرق چین اس ٹائپ کی، دیکھا آپ نے؟ دیکھ گیا فرحان بھائی لگاتے ہیں جی؟ فرحان بھائی لگاتے ہیں، ہاں ہاں کبھی کبھی فرحان لگاتا ہے، تو خمینی صاحب کو دیکھا ہوگا جب امامہ بھی اتارتے تھے تو ننگے سر نہیں رہتے تھے، ویسی ٹوپی لگا کے رکھتے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں آغا کراتی کے ایک آغا جن کے سر پہ عرق چین تھی، ویسی ٹوپی تھی، از کنارم رد شد، میرے نزدیک سے رد ہوئے نہیں نکلے، وہ بہمان دستشوئی وارث شدہ، اسی ٹوائلٹ میں وہ داخل ہو گئے کہ من رفت مودم، وہی لیٹرین کہ جس میں میں نہیں گیا تھا، بعد متوجہ شدہ میں بعد میں متوجہ ہوا کہ امام بود، یہ تو امام خمینی تھے، کہ در دستشوئیرہ کہ در دستشوئیرہ کہ ٹوائلٹ کے دروازے کو باز کر دے، کھولا، آستین و قبائش را بالا زده بود، اپنی آستینیں اور قبا کو اوپر چڑھا رکھا تھا، وہ انجارہ، اور اس جگہ کو باشلک پائپ سے تمیز بھی کر دو، میشوز صاف کر رہے تھے اور میشوز دھو رہے تھے، اسے کہتے ہیں تواضع، تواضع، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، یقین جانیے بہت، آپ میرا یقین جانیے، میں نے استادوں سے سنا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ ٹوائلٹ وغیرہ انسان اس سے سب سے زیادہ گھن کھاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ثواب ہے ٹوائلٹ کی صفائی کرنا، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟
یہ تھا بھلے آپ جی ٹوائلٹ وغیرہ کی صفائی کرنا، بہت ثواب ہے ایسی چیزوں کی جس سے انسان یہ تواضع بتاتا ہے انسان کی، اور انسان کو متواضع بناتا ہے۔ بہت سے استادوں کے واقعات ہم نے سنے پڑھے، وہ یہی کرتے تھے کہ ٹوائلٹ میں جا کے صاف کرتے تھے۔ دیکھیے پختان یعنی پکانا، جم کردن یعنی جماوری اور جم کردن ایک ہی بات ہے، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ پخش کردن پھینکنا یا پھیلانا۔ دیکھیے متکبر، دیکھیے متکبر ہے، ناک چڑھی ہوئی ہو، متکبر۔ متواضع یہ ان سے جھک کے مل رہے ہیں، سر سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے، اسے کہتے ہیں متواضع۔ ارزان قیمت یعنی سستی قیمت کا، گران قیمت، مہنگی۔ یہ 11واں درس تمام، درس 12 بھی خانم انشاءاللہ، لیکن پہلے ہم یہ سنیں گے تواضع کا انشاءاللہ بیشتر میدانی سب سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔